السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس کا خان عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک وہ کسی بھی انداز میں ہو 100% باعث رحمت ہے۔ اور ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کے ذکر کے لیے کسی قسم کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی مہینے کی قید نہیں ہے، کسی دن کی قید نہیں ہے، کسی گھنٹے کی قید نہیں ہے۔ پوری کی پوری زندگی اگر آپ کا ذکر مبارک کیا جائے تو بھی کم ہوگا، اور یہ ہر وقت ہونا چاہیے، یہ ہر وقت ہونا چاہیے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس۔ اس کو نہ مہینے کے ساتھ مخصوص کر دینا چاہیے، نہ دن کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور مسلمانوں کی 100% کامیابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی میں ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، پوری زندگی نمونہ ہے،
انسان پھر جو بھی زندگی کے اندر کام کرے گا، وہ جوانی میں ہو، وہ بڑھاپے میں ہو، وہ لڑکپن میں ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسی انداز میں ہو جس انداز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ بہترین نمونہ وہی ہے، کامیاب زندگی وہی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جب کامیاب ہونا چاہتا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اب پوری کی پوری زندگی وہ ساری کی ساری نمونہ ہے، اور پھر ہماری پوری کی پوری زندگی آپ کی اطاعت کے اندر ہونی چاہیے، اور 100% بات یہ ہے کہ آپ کی ذکر کسی بھی انداز میں باعث رحمت ہے تو پھر یہ ہر وقت ہی ہونا چاہیے۔ ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر آپ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، بازار میں معاملات کیا تھے، گھر میں معاملات کیا تھے، دوستوں کے ساتھ کیا تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھے، مسجد میں آنا کیسے تھا، مسجد میں نکلنا کیسے تھا، ایک ہی چیز۔ اور اس بات میں بھی ہمارا اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، کامل اور مکمل نبی، تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت اور رہنما ہے۔ کوئی زندگی کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ انسان یہ کہے کہ یہاں پہ آ کے میں بے بس ہو چکا ہوں۔ اس معاملے میں اسلام نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی۔ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے اور آج اور قیامت تک کوئی ایسا معاملہ ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں آ کے ہم بالکل یہ کہ ہم تو ہینڈ اپ ہو گئے، سرنڈر کر دیا ہم نے، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب شریعت کی اسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ 100% رہنمائی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس رہنمائی کے لیے ہم ذہنی طور پہ کتنے تیار ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات میں فخر تو کرتا ہوں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، اس پہ مجھے بڑا فخر ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری شریعت وہ ساری شریعتوں کے اوپر غالب آ گئی، اور اب یہی کامل اور مکمل شریعت ہے۔ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے جو کتاب دیا وہ محفوظ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس سے عظیم کتاب کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش کتنی ہو رہی ہے۔ صرف تعریفیں کرنے سے کام نہیں چلتا۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے باپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میرا باپ ایسا، میرا باپ ایسا، اس کے اخلاق ایسے، اس کا کردار ایسا، اس کا گفتار ایسا، اس کے اخلاق ایسا، فلانا بہت۔ اب وہ باپ اس کو کہتا ہے بھائی یہ میرا چھوٹا سا کام ہے، یہ کر دو، میرا یہ کام آپ کر دیں۔ وہ کہتے نہیں ابا جان آپ کے تو کیا کمال کے اخلاق ہیں بھائی، ہم تو آپ کے دیوانے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیوانے ہو گئے، مان لیا بھائی یہ میرا کام ہے، یہ چھوٹا سا کام کرتا ہوں، کب سے تمہارے بیچ۔ ابا جان آپ میں کیا گفتار ہے، آپ کی کیا بات کرنے کا انداز ہے آپ کا، ہم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپ پہ۔ اب آپ بیٹے کو سمجھائے گا میرا بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ میرے پہ قربان بھی ہو جائیں، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت مجھے اس کام کی ضرورت ہے، یہ کام کر دو میرا، میں یہاں پہ پھنسا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابا جان کیا بات ہے، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں ایسا کپڑا میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کہ اس نے پہنا ہو، آپ کے سر پہ ایسی کمال کی ٹوپی ہے، اور بس کیا دیکھیں آپ کی زلفیں دیکھیں، اور آپ کے ہونٹ دیکھیں، آپ کی داڑھی دیکھیں، ہم تو دیوانے ہو گئے آپ کے، ہم تو دنیا بھول گئے آپ کو دیکھ کے۔
اس کے بعد پھر آپ نے خوب پٹائی کرنی ہے. اس کے ڈرامے باز یہ ڈرامے لگا رہے میرے ساتھ. میں ایک بات چھوٹی سی کہہ رہا ہوں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور لگے ہو بھی ہم آپ کے دیوانے ہو گئے، ہم آپ پہ ناچ قربان کر دیں گے، ہم دنیا بھول گئے آپ کو دیکھ کے، تو باقی ڈرامے لگا رہے میرے ساتھ. اس میں تو اس کی پٹائی کر دیں گے. تو اصل بات یہ ہم بھی کسی کیٹیگری کے اندر چل رہے ہیں. ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. نماز کے لیے ہم تیار نہیں. اب جمعے کی نماز میں دیکھیں کتنے لوگوں کے دروازے سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. واپسی اتنی رش ہو جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. عام نمازوں میں دیکھ لیں اس میں کیا صورتحال ہے میرے رب کے سامنے. کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جگہ پہ کہہ دیا ہو جمعے کی نماز فرض ہے، باقی ٹھیک ہے چلے گا؟ کہیں پہ ہمیں بھی تو بتائیں بھائی، ان لوگوں کو بھی تو بتائیں کہ بیچارے صبح سردی میں گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے آگے پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. پاگل ہیں یہ؟ انہیں بھی تو بتائیں، یہ بھی تو آرام کریں گھر میں. آپ نے اسلام خود 2 بندوں کے سہارے پہ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ایک نماز ہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا بچا؟ شادیاں ہماری اس قابل نہیں، ہم کیسے کہ اسلامی شادی ہوئی ہے. اب تو فوجیاں بھی رواج کے مطابق ہوتی ہیں. بھئی اب ایسا ہوا تھا، اس نے ایسا کھانا بنایا تھا، ایسا کھانا بنائیں گے. اس نے ایسے دفن کیا تھا، ایسے دفن کریں گے. اور بھی بیٹھ کے باقاعدہ تقابل ہوتا ہے. اس کے یہاں خودکی پہ یہ ہوا تھا، ہمارے یہاں خودکی پہ یہ ہوا تھا. اس کے یہاں انتظامات میں یوں تھا، ہمارے یہاں انتظامات میں یوں تھا. ہم نے تو مرنے والے کے لیے یہ کیا اور انہوں نے مرنے والے کے لیے یہ کیا. اس میں بھی مقابلہ. شادیوں میں بھی یہی کچھ، عام گھر کے رہن سہن میں بھی یہی کچھ، تعلقات کے اندر بھی یہی کچھ، ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلق. تو گھر کی نماز رہ جاتی ہے. اس کی بھی حالت یہ ہے کہ جمعے کو آ کے نماز پڑھ لی، باقی پورا ہفتہ چھٹی ہے. اور تسلی میں ہے الحمدللہ، ہمارا عشق بھی اپنے کمال درجے کو ہے، ہماری محبت بھی اپنے کمال درجے کو ہے، اور اس سے مطمئن ہے. تو صحابہ کی زندگی دیکھیں، عشق ہوتا کیا ہے، محبت ہوتی کیا ہے. اس لیے پہلے کی صحابہ کے واقعات سنیں. یہ واقعات پڑھا، حیات الصحابہ مشہور کتاب ہے، حیات الصحابہ کے نام سے شکلیں پڑھیں اسے. یقین کریں خود سے شرمندگی ہوتی ہے. کہ ہم تو حکمتیں ہی تلاش کرتے رہ گئے، ہم مسلطیں ہی تلاش کرتے رہ گئے کہ یہ حکم کیوں تھا، یہ کیسے تھا، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، معلومات کی بنیاد کی حد تک. تو بہت آگے کی چیزیں تھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے انہیں 10 سال کی عمر میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. 10 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی میرا یہ بیٹا ہے 10 سال کا ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی خدمت کرے. آپ کی خدمت نہیں رہے، خادم خاص بنے آپ. اب وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، جہاں آنا جانا ہوتا، جو ہوتا ہو ساتھ ساتھ آپ. فرماتے ہیں ایک صحابی نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے گئے. اب ہم پہ بیٹھے ہیں تو بھنا ہوا گوشت ہے اور کدو ہے شوربے کے اندر. میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، دسترخوان لگ گیا، ہم بیٹھے کھانا کھانے کے لیے. تو صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کے اس شوربے میں سے کدو نکال کے کھا رہے ہیں. کہتے میں نے دیکھ لیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کدو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کے کدو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں بس یہ دیکھنا تھا کدو کے ساتھ محبت ہوگی.
اتنی محبت ہوئی مجھے جب بھی کوئی کہتا کچھ کھانے کے لیے پکانے کے لیے لے آؤ تو میں کدو کے بغیر کبھی کچھ نہیں لے کر آیا، کدو ہی لے کر آتا، اتنی محبت ہوئی۔ آپ نے کوئی حکم نہیں فرمایا تھا ہمیں تو نماز کا حکم کر کے گئے نا۔ آخری وصیت، اتنی آواز دھیمی ہو گئی، اتنی دھیمی ہو گئی، آواز نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کان لگا کے سنا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، کان لگا کے سنا۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اس حالت میں بھی نماز کا۔ اور یہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف دیکھا ہے کہ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، اتنی محبت ہوگی کہ کدو ہی پھر کھاتا تھا میں۔ آج کل کے لوگ ہوتے ہیں 100 مسائل اس کے سامنے آتے، نہیں جی یہ تو پسند نہ پسند ہے، حلال حرام تھوڑا ہی ہے، یہ جائز نہ جائز تھوڑا ہی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لازمی بات ہے ہوتا۔ جی مولوی صاحب نے ہمیں تو ایسی بات کہہ دی، یہ کون سا کوئی جائز نہ جائز کی زمرے میں آتی ہے بھائی؟ یہ کون سا کوئی حلال حرام ہے؟ ایسی چھوٹی سی بات پہ ٹوک دیا ہمیں، یہ کوئی حلال حرام کی بات تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے نا تو خود سے شرمندگی ہوگی، پھر دعوے جا کے ختم ہو جائیں گے، بھول جائے گا بندہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بیچ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، مسلمان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، انہوں نے ایک شہر آباد کر دیا نیا نیا، بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ کو وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ آپ بھی وہاں جا کے آباد ہو جائیں۔ کچھ زمینیں بھی دی ان کو کاشت کے لیے، باقی صحابہ کے پاس بھی زمینیں دی، انہیں بھی کچھ زمین دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو زمین تھی اس کے درمیان کی جتنی زمینیں سب پہ کھجور لگے، کھجور لگا ہوئے، سب لوگوں نے کھجور لگائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ بھی کدو لگائے، اور فرماتے ہیں 100% آپ نے اسلام کی محبت میں لگائے کہ آپ کو کدو پسند ہے۔ وہ مجھے بس دیکھ لیا اس موقع کے اوپر آپ نے کیا ہے، آپ کو پسند ہے، کدو لگائے وہاں پہ۔ اور فرماتے ہیں باقی سارے لوگوں کی جو فصل ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی، اور میری فصل سال میں 2 مرتبہ ہوتی۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ اتنا بڑا کدو ہوتا تھا کہ اس کو آدھا کر کے آدھا کسی جانور کے اوپر رکھ کر لے کر جاتے تھے، اتنا بڑا کدو ہوتا تھا۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی آپ علیہ السلام کے ساتھ، یہ آپس میں معاملہ تھا ان کا۔ کوئی گزارش یہ ہے کہ اس محبت کا تھوڑا سا ثبوت ہم بھی دے دیں، اپنی زندگی کو تھوڑا سا تو آگے لے کے جائے نا۔ کب تک وہی سب کچھ چلتا رہے گا جو چل رہا ہے؟ میں 16 سال کی عمر میں تھا، 15 سال کی عمر میں تھا، جو اعمال میں اس وقت چل رہے تھے، آج 18 20 25 سال 30 سال کی عمر میں پہنچ گیا، اس سے کمی ہوئی، زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ کیا ترقی ہوئی میرے اعمال کے اندر، کیا ترقی ہوئی میری نمازوں کے اندر، میرے اذکار کے اندر، میری تلاوت کے اندر، میرے اخلاق کے اندر، میرے معاملات کے اندر۔ ہمیں ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ جب تک ہم یہ سوچ کے نہیں چلیں گے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں قدم بہ قدم آگے بڑھنا ہے، یقین کریں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میں بھی یہاں پہ باتیں کر لیتا ہوں، میرے لیے تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آپ لوگ بھی سن لیتے ہیں، لیکن عملی اقدام ہم نے کیا اٹھایا؟ تو گفتار و کردار تو ثابت سیارہ، ہمیں عملی اقدام اٹھانے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، اگر اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ اچھے ہو جائیں، بہتر سے بہترین کا سفر طے کر لیں، تو یہ عملی زندگی کے اندر دین کو نافذ کرنا ہوگا۔
عملی زندگی کے اندر جب تک دین نہیں آئے گا اس کے صرف عظمت بیان کرنے سے اور اس کی باتیں سن لینے سے یہ فائدہ کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ کہ فائدے سے بھی خالی ہے, فائدے سے بھی خالی نہیں ہے, لیکن حقیقی فائدہ و ثمرات اس وقت مرتب ہوں گے جب ہم عملی زندگی کے اندر ان کو لے کر آئیں گے. صحابہ کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی, کتنے مالی وسائل تھے, کتنی دولت تھی, گنے چنے صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے غریب, مالی اعتبار سے کمزور تھے, لیکن آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے. تو دولت سے عزت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. دولت سے عزت ہوتی, فرعون کی عزت ہوتی, نمرود کی عزت ہوتی, قارون کی عزت ہوتی, اگر دولت سے عزت ہوتی. یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے. دولت سے عزت, عزت صرف اور صرف کردار سے ہے. آج اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو ہماری عزت ہے, کردار اچھا نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے ہماری. پھر اگر ہماری کوئی عزت کر رہا ہے تو ہمارے شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے ہماری عزت کر رہے ہیں. اگر میرے پاس کردار نہیں ہے, میرے پاس دین نہیں ہے, میرے پاس آپ علیہ السلام کی محبت میں عملی کوئی نمونہ میرے پاس نہیں ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. بس ایک اعلان جو ہر دفعہ کرتا ہوں, اس دفعہ پھر یہ ہمارا جو آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سیرت سرکل شروع ہو رہا ہے, تو اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. 20 نومبر رجسٹریشن کی اس کی آخری ڈیٹ ہے. سیرت سرکل پہلے بھی بتایا تھا کہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوگی اور ہفتے والے دن ہوگی, مغرب سے عشاء تک. 6 مہینے کا کورس ہے, ٹوٹل 24 کلاسیں بنتی ہیں. 6 ہفتے میں ایک کلاس ہے, مہینے میں 4 کلاسیں ہوں گی, 6 مہینے, تو یہ ہفتے میں ایک کلاس بنتی ہے جو مغرب سے عشاء تک ہوگی. تو اس میں آپ حضرات کی جو تشریف آوری ہے یہ ہمارے لیے بھی باعث خیر ہوگی اور آپ حضرات کے لیے بھی یقیناً برکت کا باعث ہوگی, جس میں 100% سیرت کے عنوان سے ہی بات ہوگی. آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں, اور کسی تقابل کے زاویے میں بھی نہیں ہوگی. ہوتا ہے نا جی, فلاں اس بات کو مانتا ہے, فلاں اس بات کو نہیں مانتا, فلاں اس بات کو مانتا ہے, فلاں یہ نہیں مانتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, اور 100% سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اس کی رجسٹریشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 20 نومبر ہے. یہاں پر چارٹ بھی لگا دیں گے, اس میں لنک بھی دیا ہوگا کہ اس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن کے لیے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ 2 مرحلے آئیں گے. پہلے میں آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے اور آپ کی مصروفیات پوچھیں گے کیا ہیں, اور آپ کا ایڈریس وغیرہ پوچھ لیں گے کیا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر, یہ چیز کچھ اس طرح کی بات پوچھ لیں گے, اور وہاں پہ آپشن ہوگا کہ آپ کہاں پہ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ چل رہے ہیں, تو وہاں پہ آپشن ہوگا, وہاں پہ آپ اس میں سلیکٹ کریں آپ کہاں کی کلاس لینا چاہتے ہیں, کس جگہ کی. تو وہاں پہ آپ بھوگ فرمان علی لکھیں گے نا تو مسجد کا پورا نام آ جائے گا. ویسے ڈھونڈتے جائیں گے تو بہت نیچے کر کے آئے گا نام, کیونکہ کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے نا. تو وہاں پہ آپ اوپر لکھ دیں گے شہر کا آ جائے گا, شہر میں آپ نے راولپنڈی اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. نیچے جگہ کا آ جائے گا کہ راولپنڈی کس جگہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کر دینا ہے. ڈھوک فرمان علی لکھیں گے تو ساتھ ہی وہ پورا پتہ آ جائے گا, ٹائمنگ بھی کلاس کی آ جائے گی, وہ سارا آ جائے گا, اس کو آپ سبمٹ کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جو حضرات یہ خود کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, خود کریں, اپنی رجسٹریشن خود کروائیں. اگر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم یہاں پہ ایک ڈیسک بنائیں گے, اوپر بھی, اوپر والے پورشن میں بھی اور اس پورشن میں بھی. اس میں یہ ہوگا کہ جو رجسٹریشن خود نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ ہم ایک ساتھی ہوں گے, وہ جو رجسٹریشن کروانا چاہے اپنی وہ یہیں پہ کروا دیں, وہ ساتھی کو باقاعدہ طور پر, کیونکہ جو کلاس میں بندہ ہوگا اس کی رجسٹریشن ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ نہیں, کیونکہ باقاعدہ پورے کلاس کا ماحول ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں روزانہ کی جو ایک کلاس ہوگی, ہر کلاس کے اندر حاضری بھی, اس میں باقاعدہ طور پر حاضری بھی ہوگی, اور وہ حاضری بھی پھر وہاں پہ البرہان جو ادارہ ہے وہاں پہ جائے گی حاضری بھی. پھر جو جتنے ساتھی کلاس میں حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر ان کی کارکردگی کیسی ہے, دلچسپی کتنی ہے, کیا ہے, وہ بھی ہوگا. تو 20 نومبر رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے, اور اس کے بعد پھر انٹرویو کال ہوگی. جن ساتھیوں کو کال آئے گی
اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد جو انشاءاللہ کلاس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اور دوسری بات جو میں نے آپ وضاحت سے کی تھی اس پہ بھی بہت سارا کام میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ تقریباً کام مکمل ہے بچوں کے حوالے سے جو ہم ورکشاپ رکھ رہے ہیں, اور وہ چھوٹے بچوں کی ہے, KG1 KG2 1 2 تک کے لیول کی فی الحال یہاں تک کے ہم رکھ رہے ہیں. اس میں کافی سارا کام اس میں بھی ہو گیا, وہ بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. لیکن ابھی سر درس جو پہلا کام ہے وہ سیرت سرکل کا ہے, وہ آپ اپنے طور پہ خود بھی رجسٹریشن کرائیں, اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں. انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ اشتہار بھی لگا دیں گے, لوگوں کو سہولت بھی ہوگی, اس کے اندر لنک موجود ہوگا جہاں سے کرانی ہے. نہ ہو سکے تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس اگلے جمعے